سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق۔ والصلاة والسلام على من ارسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معرج الحق بالتحقيق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسب عادت حمد پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مالک ہے سب کا خالق، یکتا صفات تیری۔ مالک ہے سب کا خالق، یکتا صفات تیری، ہر عیب سے منزہ ہے پاک ذات تیری۔ ہے صبح و شام تیری، ہے دن و رات تیری، یا اللہ عز و جل۔ ہے صبح و شام تیری، ہے دن و رات تیری، کیا تعریف کر سکے گی یہ کائنات تیری۔ اور ہم سب کو بخش دینا ناز و کرم سے اپنے، یا اللہ عز و جل۔ ہم سب کو بخش دینا ناز و کرم سے اپنے، اعلیٰ ہے ذات تیری اولیٰ ہے بات تیری۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعتیہ غزل کے بھی چند اشعار سماعت فرمائے۔ کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اور اے جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، اے جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا چہرہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا جلوہ ہوگا۔ اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسے، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسے، قبر میں سب کی اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں سب کی اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اور کیا ہوا موت نے گر قبر میں لائی مجھ کو، کیا ہوا موت نے گر قبر میں لائی مجھ کو، میرے آقا کا وہیں پہ نظارہ ہوگا، میرے آقا کا وہیں پہ نظارہ ہوگا۔ آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق ہیں اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تولد پہلے ہوا جو حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے، اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت سارہ کے بطن مبارک سے۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں
آپ کی نسل میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے. حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ و زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ اور بھی بہت سے انبیاء کرام. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک بھی نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پیدا نہیں. یہ اس لیے میں بتا دیا ہوں تاکہ آپ کو آنے والی تقریر سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی بھی نبی نہیں ہے سوائے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضرت عبداللہ سے ہوتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ ہے کہ یاد کرو حضرت ابراہیم کو کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. کیوں یاد کرو؟ انہو کان صدیقا نبیّا، کہ بے شک وہ سچے نبی ہیں. آج ہم اور آپ جس میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس میلاد پاک کی محفل کا عنوان ہے اس مہینے کا آخری جو قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اس کے تعلق سے اور سادات کے تعلق سے. اور یہ دونوں کا تعلق ایک ہی سے ہے، چاہے حضرت اسماعیل ہو یا حضرت امام حسین ہو، دونوں کا تعلق حضرت اسماعیل سے. نبیوں کا ذکر کرنا، نبیوں کی یاد منانا، یہ قرآن سے ثابت ہے. دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم کو یاد کرو. ایک جگہ یہ بھی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل کو یاد کرو. ایک جگہ یہ بھی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس کو یاد کرو. اسی کلام مقدس میں یہ بھی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، حضرت موسیٰ کو یاد کرو. تو یاد منانا یہ خدا کا حکم ہے، حکم ربانی ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت خدا کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. کبھی میلاد نبی مناتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی محفل سجاتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق کو یاد کرتے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی کا چرچا کرتے ہیں، کبھی حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور غوث جیلانی کو ذکر کر کی یاد مناتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری کی یاد مناتے ہیں، کبھی مخدوم سمنانی کی یاد مناتے ہیں. اور یہ سب قرآن سے ثابت ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یاد کرو، حضرت مریم کو یاد کرو، حضرت اسماعیل کو یاد کرو، حضرت ادریس کو یاد کرو. تو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی یاد مناؤ. تو ہم اگر بزرگان دین کی یاد مناتے ہیں یا انبیاء کرام کی یاد مناتے ہیں تو ہم گویا کہ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ مبارک مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جس کی 10 تاریخ کو
ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. اور کس کی قربانی؟ جو یہ سنت کی شکل میں ہمیں قربانی ملی، یہ اصل میں ذبح عظیم ہے حضرت اسماعیل کی. اور وہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اور حضرت اسماعیل کے ہی بیٹے کہہ لیجئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کی جو شہادت ہوتی ہے آنے والے مہینے کی 10 محرم الحرام کو، جو اسلامی مہینے کا پہلا سال ہے، وہ تکمیل ذبح عظیم. حضرت اسماعیل کی قربانی ذبح عظیم اور حضرت امام حسین کی شہادت تکمیل ذبح عظیم. جو ذبح عظیم مکمل نہیں ہوا تھا، وہ حضرت امام حسین نے اپنی شہادت دے کر کے اس ذبح عظیم کو مکمل کر دیا. نمرود کا زمانہ ہے. اس کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ وہ نجومیوں اور کاہنوں کو اپنے پاس رکھتا تھا. کافی لمبی عمر تھی اس کی، بادشاہت کافی لمبی تھی. دولت و ثروت کے نشے میں وہ ظالم و جابر اپنے کو رب ہونے کا، اپنے کو خدا منوانے کے لیے دعویٰ کر دیا رب ہونے کا، اور لوگوں نے اس کو رب مان بھی لیا. ایک دن صبح اچانک وہ پریشان دکھا. نجومیوں اور کاہنوں نے پوچھا، اے بادشاہ، آج آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ آج آپ مغموم کیوں ہیں؟ نمرود کہتا ہے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ ستارے کی روشنی جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ستارے کی روشنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے. نجومیوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو ختم کر دے گا. آپ جو دین چلا رہے ہیں اس دین کو ختم کر دے گا اور وہ دین الہی کو نافذ کرے گا، وہ خداوند قدوس کے دین کو نافذ کرے گا اور آپ کی ہلاکت کا سبب بنے گا. اتنا سننا تھا کہ جہاں تک اس کی حکومت تھی اس نے اعلان کروا دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے لڑکا پیدا ہوگا سب کو قتل کر دیا جائے، اور مردوں کو حکم دے دیا کہ کوئی اپنے بیوی سے سال بھر نہیں ملے گا. مگر خداوند قدوس کی مشیت کچھ اور بول رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں کے بطن مبارک میں آ چکے تھے، ولادت قریب تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ظالم کو خوف ستانے لگا، نمرود کا ڈر ستانے لگا.
کہ اگر میں اپنے گھر میں بچہ پیدا کرتی ہوں تو یہ نمرود اسے قتل کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں جاتی ہے اور ایک پہاڑ کے کھو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تولد کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ کے کھو میں پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال اس کھو میں گیا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ آپ کی والدہ کی نظر پڑتی ہے تو تڑپ جاتی ہے۔ بچہ کیسا بھی ہو، ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم اللہ اکبر جس کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، ان کے حسن و جمال کا کیا عالم رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، اور اسی نور محمدی میں نور فاطمہ بھی چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت علی کا نور بھی چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت امام حسن کا نور بھی چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت امام حسین کا بھی نور چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت زین العابدین کا بھی نور چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت امام باقر کا بھی نور چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت امام جعفر صادق کا بھی نور چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت موسیٰ کاظم کا بھی نور چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت حسن مصنع کا بھی نور چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں حضرت علی رضا کا بھی نور چمک رہا تھا، اسی نور محمدی میں غوث جیلانی کا بھی نور چمک رہا تھا، خواجہ غریب نواز کا بھی نور چمک رہا تھا، مخدوم سمنانی کا بھی نور چمک رہا تھا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو جس پیشانی میں قیامت تک آنے والے اہل بیت کا نور چمکتا رہا، اس پیشانی کی چمک کی کیا بات رہی ہوگی، اس چہرے پہ نورانیت کی کیفیت کیا رہی ہوگی، ذرا اندازہ کیجئے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کی والدہ دیکھتی ہے بے قرار ہو جاتی ہے، کتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ کس کے حوالے کروں، لیکن ایک نبی کی ماں تھی، ان کا توکل خدا پہ تھا، بھروسہ خدا پہ تھا، اس جنگل کے پہاڑ کی کھو میں چھوڑ کر کے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ غالباً 2 یا 3 دن کے بعد پھر جاتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی انگلی، اپنی شہادت کی انگلی کو چوس رہے ہیں۔ آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ اب میرے بیٹے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، چھپ چھپ کر کے، نمرودی سپاہیوں سے بچ کر کے، اکثر و بیشتر حضرت ابراہیم سے ملنے آتی اور ان کا حال چال لیتی اور اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے۔ میں واقعہ کو بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے گزروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، دیکھا کہ اس قوم کا برا حال ہے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، نمرود کو اپنا خدا مان بیٹھے ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت طارق کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب تبلیغ کرنی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اپنے گھر سے ہی تبلیغ کی جائے، چونکہ چچا کی پرورش میں تھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال ابراہیم لأبی آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم نے
بتوں کو معبود بنا لیا. بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہاں پر حضرت ابراہیم نے اب کہا، یا خداوند قدوس نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا، تو وہاں پر اب کا ذکر ہے جس کے معنی باپ کے ہوتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب عربی میں جس کا ترجمہ باپ کے ہوتے ہیں اس کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے، اور آج ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے. لوگ چچے کو بڑا چچا ہے تو بڑا ابا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، چھوٹے چچا ہے تو چھوٹے ابو کہتے ہیں. تو ہندوستان میں بھی یہی حال ہے کہ چچا پر باپ کا اطلاق ہوتا ہے، اور عرب کا بھی یہی دستور تھا کہ باپ کو تو باپ کہتے ہی تھے، باپ کو تو اب کہتے ہی تھے، چچا کو بھی اب کہتے ہیں. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روح المعانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا رہا. پاک صلبوں سے، صلب بولتے ہیں پیٹھ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو صلب کہتے ہیں، اور ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک صلبوں سے ہوتا ہوا اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا منتقل ہوتا رہا. اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تک کوئی مشرک نہیں. نہ کوئی والد مشرک ہے، نہ کوئی ماں مشرک ہے، چونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں پاک صلبوں سے ہوتا ہوا منتقل ہوتا رہا، پاک رحموں سے منتقل ہوتا رہا. اور قرآن مقدس کے اندر ہے ان المشرکون نجس، کہ بے شک مشرکین نجس ہے. ایک ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے نجس. جیم پر زیر ہو تو نجس ہے، اور جیم پر زبر ہو تو نجس ہے. نجس بولتے ہیں جس میں نجاست لگ جائے. جیسے بچے نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا تو آپ کا کپڑا نجس ہو گیا. اور پیشاب کیا ہے؟ نجس. پیشاب کیا ہے؟ نجس. اور کپڑا کیا ہو گیا؟ نجس. پاخانہ کیا ہے؟ نجس. اور جس میں پاخانہ لگ جائے وہ کیا ہے؟ نجس. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المشرکون نجسن، کہ مشرک جو خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ نجاست ہے. نجاست، وہ نجاست ہے، نجس نہیں ہے، نجاست ہے. تو جب حضور کہہ رہے ہیں کہ میں پاک صلبوں سے ہوتا ہوا آیا، پاک رحموں سے ہوتا ہوا آیا، تو شرک کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا. شرک کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کے آباء و اجداد میں، ہمارے آقا کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک رہا ہو. سوچا نہیں جا سکتا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ کا گھرانہ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک ہے، اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت مہدی جب آخر ولی آئیں گے دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے، اس وقت تک کوئی بھی آپ کے نسل میں مشرک نہیں ہے. آج کچھ لوگ سادات کے تعلق سے غلط فہمیاں رکھتے ہیں. سوچا مت کیجئے، اہل بیت سے بے انتہا محبت کیجئے، چونکہ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے. ان کے تعلق سے غلط فہمیاں مت پالے. اگر کوئی مولوی آپ کو غلط نظریہ دیتا ہے تو اس مولوی سے الگ ہو جائے گا، مگر کسی سیدوں پر کیچڑ نہ اچھالے، کسی سیدوں کے تعلق سے دل میں بغض و عناد نہ رکھے،
چاہے وہ کچھوچا کی خانقاہ سے آئے، چاہے وہ مارہرہ کے خانقاہ سے آئے، چاہے وہ بدایو کے خانقاہ سے آئے، چاہے وہ کالپی کے خانقاہ سے آئے، چاہے وہ اجمیر کے خانقاہ سے آئے، چاہے وہ مخدوم سمن کے خانقاہ سے آئے، جس خانقاہ سے بھی اہل بیت آئے ان کو آپ سروں پہ رکھیں، ان کے تعلق سے غلط فہمیاں نہ پالیں، اور اگر غلط فہمیاں ہو گئی اور آپ نے اس کو اپنا ایمان بنا لیا تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے غلط فہمیاں سے بچیں، کسی بھی سید کے تعلق سے غلط فہمیاں نہ رکھیں، چونکہ سادات ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ خداوند قدوس نے ان کے ایمان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ عبد القادر بدایونی فرماتے ہیں کہ سادات برکفر نہ میرن، سیدوں کا خاتمہ کفر پہ نہیں ہو سکتا۔ تو خطرہ تو ہم جیسوں کے لیے، خطرہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ سیدوں کے ایمان کی حفاظت تو خدا کے ذمے میں ہے، تو جس کے ایمان کی حفاظت خدا کے ذمے میں ہے، خود فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کل حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی، کہ قیامت کے دن تمام حسب و نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب نسب، یعنی میرا حسب و نسب منقطع نہیں ہوگا۔ اس لیے بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی بھی سید کے تعلق سے غلط فہمیاں ہو تو توبہ کر لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے چچا کو سمجھایا، چونکہ آپ کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور چچا ایسا تھا کہ جو بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بتوں کو بناتا بھی تھا اور بنا کر کے بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کی جائے، اور یہی اسلامی طریقہ بھی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سب بے نمازی ہو اور آپ دوسروں کو نماز کی تلقین کریں گے، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے، تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی کہ جس کے گھر میں خود بے نمازی وہ دوسروں کو نماز کی تلقین دے رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سدھارے، پھر دوسرے کے گھر کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے تبلیغ شروع کیا، چچا کو منع کیا کہ آپ اس کی پوجا نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے، وہ راستہ گمراہی کا ہے، وہ راستہ تباہی کا ہے، اس میں آپ کے لیے نجات نہیں ہے۔ نہیں مانا، بازار میں ایک دن بت لے کر کے پہنچ گئے آپ کے چچا، حضرت ابراہیم بھی پیچھے پیچھے گئے، بازار لگی ہوئی ہے، بتوں کو سجا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جیسے ہی خریدار لوگ آ رہے ہیں، آپ سب کو منع کیا کہ خبردار کوئی بت کو نہیں خریدے گا۔ ایک نبی کی آواز تھی، سب اپنی اپنی جگہ پہ رک گئے۔ کہا کہ جس بتوں کو تم خریدنے آئے ہو، یہ بت تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اسی میں سے ایک بت کو لیا اور پانی میں ڈبو دیا اور کہا پانی کو پیو۔ بھلا وہ بت پانی کو کیسے پی سکتا تھا؟ آپ نے اس بتوں کا مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو جب یہ بت پانی نہیں پی سکتا، تم اس کو خریدنے آئے ہو۔ آپ کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس دن ایک بھی بت نہیں بکا۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا معبود بنا لیے، جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، آپ ایسے کو اپنا معبود بنا لیے۔
مگر آپ کے چچا پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس زمانے میں بتوں کی پوجا بہت ہو رہی تھی، چونکہ نمرود خود بتوں کی پوجا کرتا تھا لیکن اپنے کو بھی خدا کہلواتا تھا کہ مجھے بھی خدا مانو۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ہماری ساری قوم میلے میں جا چکی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ آج تو ان کے بتوں کا برا حال کر دیا جائے۔ جب دیکھے کہ ساری قوم میلے میں چلی گئی ہے تو آپ بت خانے میں جاتے ہیں اور جتنی مورتیاں تھی، جتنی بتیں تھے، جتنے بت تھے، سب کو قتل کر دیا، سب کا کام تمام کر دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور اس بڑے بت کے اوپر ایک کلاڑی ڈال دیا۔ جس کلاڑی سے آپ نے بتوں کو توڑا تھا اسی کلاڑی کو ایک بڑے بت پہ رکھ دیا۔ جب قوم میلے سے آئی اور بت خانے میں قوم گئی اور دیکھی کہ بتوں کا یہ حال ہے تو یہ بات نمرود تک پہنچ گئی کہ کسی نے بت خانے کے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ نجومیوں نے، کاہنوں نے کہا کہ یہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ اسی میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک فلاں شخص کو بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا، اب وہ ہے حضرت ابراہیم۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا۔ جب حضرت ابراہیم نمرود کے پاس پہنچتے ہیں، نمرود پوچھتا ہے کہ میرے ان بتوں کا حال کس نے ایسا کیا؟ حضرت ابراہیم کا جواب سنیے۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ آج ان کو ان کی اوقات بتانے کا وقت آ گیا ہے، آج ان کے معبودوں کی پول کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہارے بتوں کا حال کس نے کیا؟ ارے جس بت کے اوپر کلاڑی ہے اسی بت سے پوچھ لو کہ تمہارے بتوں کا حال کس نے کیا۔ تم جو سوال مجھ سے کر رہے ہو وہی سوال اس بڑے بت سے کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ جو بتوں کا جو تمہارے برا حال کیا یہ تم میں جو بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم نے اپنے کو بڑا کہا، چونکہ جو نبی جس زمانے میں ہوتے ہیں وہ قوم کے بڑے وہی ہوتے ہیں، بھلائی کوئی مانے یا نہ مانے، بڑے تو وہی تھے۔ مگر نمرودی طاقت نے یہ سمجھا کہ ان بتوں کو جو برا حال کیا ہے یہ بڑے بت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور سوائے ماننے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کو ماننا پڑا کہ حضرت ابراہیم نے اس بت کا یہ حال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم چیلنج کر چکے تھے کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان بڑے بت سے ہی پوچھ لو کہ تمہارے بتوں کا کس نے ایسا حال کیا ہے۔ ساری قوم شرمندہ ہو گئی، نمرود بھی شرمندہ ہو گیا، چونکہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ وہ تو بتوں کو پوچھتا تھا اور اپنا خدا سمجھتا تھا، وہ اپنے خدا کو حقیر کیسے سمجھ سکتا تھا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا، پریشان ہو گیا۔ اب سوچا کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تم مجھے اپنا رب مان لو، چونکہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم مجھے اپنا رب مان لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کیسے رب مان لوں؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ نمرود نادان تھا، جیل سے 2 قیدی کو بلایا اور ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور کہا دیکھو یہ تو میں بھی کر لیا، میں بھی کر لیا، ایک کو زندگی دے دیا دوسرے کو موت دے دیا،
حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بہت بڑا بیوقوف ہے، یہ موت و زندگی کے فلسفے ہی کوئی نہیں سمجھا۔ فوراً حضرت ابراہیم نے اپنے موضوع کو بدل دیا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو میرا رب ہے تو تو پچھم سے سورج کو نکال دے۔ بھلا وہ پچھم سے سورج کیسے نکال سکتا تھا؟ پریشان ہو گیا حضرت ابراہیم کو، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اس کے پاس ایک ہی چارہ بچا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اس بابل سے بھگا دیا جائے۔ اس نے میٹنگ بلوائی، سارے نجومیوں کو اکٹھا کیا، سارے کاہنوں کو اکٹھا کیا، سارے وزیروں کو اکٹھا کیا۔ کسی نے کہا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی میں ایک شیطان بیٹھا تھا، کہا نہیں، انہیں جلایا جائے۔ انسانی شکل میں شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو جلا دیا جائے، چونکہ ان کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، اور اگر ان کو شہر بدر کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ان کو جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو رسیوں سے جکڑ کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور حکم دیا کہ آتش کدہ بنایا جائے۔ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی آتش کدہ تیار کی گئی، جس میں لکڑیاں بھرنے کے لیے اپنی ساری قوموں کو حکم دے دیا۔ اور عورتیں چونکہ بتوں کی پوجا زیادہ کرتی تھی، عورتوں کو ورگلایا کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو، یہ ابراہیم جو ہے یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو جلا دیں گے تو تمہارے معبود کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، تمہارے بتوں کی کوئی تذلیل نہیں کرے گا۔ لہٰذا عورتیں کیا کرتی تھی؟ دن بھر لکڑیاں چن کر کے لالا کے اس میں ڈالتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو یہ تھی کہ مزدوری کرتی اور جو شام کو پیسہ ملتا اس پیسے سے لکڑیاں خرید کر کے اس آتش کدہ میں ڈال دیتی۔ جب لکڑیوں سے وہ آتش کدہ بھر گیا، اس میں آگ لگا دی گئی۔ میں مختصر طریقے سے بیان کرتا ہوا اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ زمین و آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرشتوں کی چیخیں پکار اٹھ گئی، فرشتے چیخنے لگے، اپنے رب کو پکارنے لگے کہ اے رب، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جسے تو نے اپنا خلیل بنایا، آج اس خلیل کو آگ میں جلانے کی تیاری چل رہی ہے۔ بہت جلد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پانی کے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آ جاتے ہیں، اے ابراہیم آپ حکم دے تو میں بارش نازل کر دوں، یہ آگ بجھ جائے۔ ہوا کے فرشتے آ گئے، اے ابراہیم آپ حکم دے تو میں ایسی آندھی چلاؤں کہ یہ آگ اڑ جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس رب نے مجھے بھیجا ہے وہی رب مجھے بچائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل بھی آ گئے، خدا کا حکم ہوا حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیے، آپ حکم دے، میں اس آتش کدہ پہ اپنے پر کو ماروں گا، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل کی مدد کو ٹھکرا دیا کہ ہاں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہی رب بچائے گا۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ جب حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے، آپ حکم دے میں اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے مدد نہیں لیا تھا، مگر حضرت جبرائیل نے ایک احسان کر دیا تھا، ایک احسان کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیے، اگر میری ضرورت ہو تو بتائیے۔ اللہ اکبر،
اسی احسان کا بدلہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں اور سدرۃ المنتہا سے جب لامکہ پہ جانے لگے، حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی جگہ لے آ کے چھوڑ دے جہاں آپ نہ گئے ہو تو آپ تو گھبرا جائیں گے نا، لیکن وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود ملا ہو، ان کے پیشانی پہ ذرہ برابر بھی خوف نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب آپ آگے جائیے، اس کے آگے مجھے جانے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ یہ وہی جبرائیل ہے جس نے میرے دادا حضرت ابراہیم پر یہ کہہ کے احسان جتایا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسان کو اس دن اتار رہے ہیں اور حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں، اے جبرائیل میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی حاجت ہو تجھے تو بتا، اگر کوئی حاجت ہو تو بتا دو، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، تمہاری فریاد کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل کا جواب سنیے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی مدد کی ضرورت نہیں، بس ایک آپ سے التجا ہے، بس آپ سے ایک آرزو ہے، آپ میری اس آرزو کو پوری کر دیں کہ جب آپ کی امت، جب آپ کی گنہگار امت میدان محشر میں پل صراط سے گزرے اور اس پل صراط پہ جب لڑکھڑانے لگے آپ کی گنہگار امت، تو مجھے موقع دے دے کہ میں اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت وہاں سے گزر۔ میرے اسلامی بھائی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، بھلا وہ حضرت ابراہیم جنہیں آگ میں ڈال دیا گیا، خداوند قدوس کا حکم آیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر خداوند قدوس صرف یہ حکم دیتا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی، مگر چونکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اے آگ حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو، حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اس دن صبح سے لے کر شام تک ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈال دیے گئے، آگ گلزار بن گیا۔ وہ نمرودی طاقت تو یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کا کام تمام ہو گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آتش کدہ سے نکلے، آپ نے بابل کو چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کو لے کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب ملک شام قریب آیا تو مصر راستے میں پڑا، جہاں کا حاکم بہت ظالم تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی خوبصورت عورت اسے ملتی تھی تو اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہاں کا حاکم بہت بڑا ظالم ہے، تو حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی اس سے کہا کہ میں کہوں گا کہ تو میری بہن ہے، چونکہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومنہ نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے تم میری بہن ہو اسلامی اعتبار سے، لہٰذا اگر وہ پوچھے اور میں کہوں یہ میری بہن ہے تو تم انکار نہ کرنا۔ حضرت سارہ جب وہاں پہنچی، حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے، مگر چونکہ حضرت سارہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ وہ بدبخت ان کی طرف دست درازی کرنے لگا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کانپنے لگا۔ پھر اس نے معافی مانگا، حضرت سارہ نے دعا کی، پھر اس کا ہاتھ صحیح و سالم ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نے دست درازی کی اور پہلے سے زیادہ جھٹکا اسے لگا، پھر وہ معافی مانگی
ایک نبی کی بیوی تھی، معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو دے دیا۔ جب حضرت ہاجرہ آپ کے ساتھ چلی تو حضرت سارہ چونکہ اپنے کو بات سمجھتی تھی، چونکہ کافی عمر ہو چکی تھی اور بچے نہیں ہو رہے تھے، تو اپنے کو بات سمجھنے لگی کہ اب مجھے بچہ نہیں ہوگا، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل کو جنم دیا تو حضرت سارہ نے کہا کہ انہیں اب یہاں سے دور کر دے، اب جو بھی خدا کی مصلحت رہی ہو۔ اسی اسنا میں خدا کا بھی حکم آ گیا کہ جو حضرت سارہ کہہ رہی ہے اس پہ اب عمل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی اسی وادی میں پہنچے جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل کی وہیں پرورش کی۔ آب زمزم کا بھی وجود آیا، واقعہ بہت تفصیل سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات مل گئی، وہاں پر دو جانوروں نے اپنی اپنی وفاداری پیش کی۔ ایک جانور ہے جس نے وفاداری پیش کی اور ایک نے بے وفائی پیش کی۔ گرگٹ اس آگ کو جا کے پھونک رہا تھا، بھلا گرگٹ کے پھونکنے سے اس آگ پہ کیا اثر ہوتا، لیکن اس نے بے وفائی کا ثبوت دیا، گستاخی کا ثبوت دیا، غداری کا ثبوت دیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ گرگٹ جہاں ملے اسے مار ڈالو، گرگٹ جہاں ملے اسے مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضرت ابراہیم کی آگ کو پھونک کر کے اپنی غداری، اپنی بے وفائی کا ثبوت دیا۔ اور میڈک وہ اپنے منہ میں دریا سے پانی لا کے ڈال رہا تھا، اس نے وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ تو بھی بہت دور تک چلے گا، وقت اب اتنا نہیں۔ بس آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ یہ مبارک مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جس کا اختتام اسی مہینے میں ہوا، جس کا اختتام قربانی پر ہوتا ہے، جسے ہم ذبح عظیم کہتے ہیں، اور جو ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس کی 10 تاریخ کو تکمیل ذبح عظیم ہوا، وہاں بھی قربانی ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، وہاں حضرت امام حسین کی قربانی ہے، اور دونوں ایک ہی خاندان سے، دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے رجب کے مہینے میں، یزید اس وقت کا خلیفہ بن گیا۔ یہ بات مکے اور مدینے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ اس نے اپنے قاصد کو ولید بن عقبہ کے پاس بھیجا کہ اے ولید بن عقبہ، تم حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین کو، حسین کی بیعت میرے نام کی لے لو، لیکن مغیرہ بن عقبہ جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، جس کے پاس یزید کا جب لیٹر پہنچا تو اس نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کی بیعت لینا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس نے مروان سے مشورہ لیا۔ بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 2-4 منٹ آپ کروں گا۔
اس نے مروان کو بلایا اور اس سے مشورہ لیا. یہ وہی مروان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ پیدا ہوا تو مروان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کے منہ میں کھجور چبا کر کے ڈال دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرگٹ، یہ بھی گرگٹ، اس کا باپ بھی گرگٹ، یہ گرگٹ ہے، اس کا باپ بھی گرگٹ ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کا باپ جو حکم تھا، مروان کا باپ حکم تھا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لعنت بھیجی تھی کہ جس وقت اس کے صلب میں، اس کے پشت میں اس کا بیٹا مروان تھا. ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا. ہر انسان سے جو نسلیں پیدا ہوتی ہے پہلے باپ کے پشت میں ہوتا ہے، پھر باپ کے پشت سے مادہ منویہ کی شکل میں ماں کے رحم میں آتا ہے. تو مروان ابھی باپ کے صلب ہی میں تھا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پہ بھی لعنت بھیجی تھی اور مروان پہ بھی لعنت بھیجی تھی. اس مروان سے ولید بن عقبہ نے مشورہ لیا اور حضرت امام حسین کو طلب کیا گیا. جب حضرت امام حسین وہاں پہنچے تو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آئے تھے، لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. حضرت امام حسین نے کہا کہ تم لوگ باہر ٹھہرو، اگر میری آواز سنو گے تو اندر آنا. بہرحال جب حضرت امام حسین پہنچے وہاں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی پہنچ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پہنچ گئے. وہ حاکم، وہ گورنر کہتا ہے کہ یزید کا یہ حکم آیا ہے کہ آپ کو بیعت کر لیا جائے. حضرت امام حسین نے کہا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں دوں گا، اگر بیعت میری لینی ہے تو لوگوں کے سامنے لو. مگر ولید بن عقبہ ڈرتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہو. مگر مروان اڑ گیا کہ نہیں، بغیر بیعت لیے ان کو نہ چھوڑا جائے. جب حضرت امام حسین کی گرجدار آواز اس کے کانوں تک پہنچی، حضرت امام حسین نے کہا اے منافق، تو میری بیعت لینا چاہتا ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے میری بیعت لینا. حضرت امام حسین اتنا کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے. اب سمجھ گئے کہ اب یہاں میرا رہنا مناسب نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنے شاہزادگان اور حضرت امام حسن کے شاہزادگان اور اپنے گھر کے سبھی کو کہا کہ اب مجھے یہاں سے رخصت ہونی ہے. حضرت امام حسین سب سے پہلے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور رو رو کر کے اپنے حالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں اور الوداع یا نانا جان کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ 4 شعبان 60 ہجری کی بات ہے. 4 شعبان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب مکہ منورہ آپ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا. ادھر حضرت امام حسین مکہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، ادھر کوفہ میں ہلچل مچ گیا کہ یہ یزید پلید، یہ فاسق و فاجر، یہ جابر اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے. وہ لوگ حضرت علی سے بے انتہا محبت کرتے تھے. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی
اور اس میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی کہ حضرت امام حسین کو بلا لیا جائے اور ہم لوگ انہی کی بیعت لیں گے. اس نے ایک خط حضرت امام حسین کے پاس مکہ مکرمہ میں بھیجا. حضرت امام حسین کے پاس جب وہ لیٹر پہنچا، اس کے بعد لگاتار روایتوں میں آتا ہے کہ 52 لیٹر پہنچے، 52 خطوط پہنچے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین کو کوفیوں پہ بھروسہ نہیں تھا، چونکہ حضرت علی کو تو وہی شہادت ملی تھی نا. حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف چل پڑے. میرے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ پھر اس کے آگے کا منظر پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور بزم نوری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. تار فدا نثار ماں قدموں میں آفتاب ہے، تار فدا نثار ماں قدموں میں آفتاب ہے. یا رسول اللہ، کون بھلا نہ آپ کے جلووں سے فیض یاب ہے، اور کیسے ہیں انبیاء میں آپ، ایسے ہیں انبیاء میں آپ، پھولوں میں جیسے خوشنما، جانے چمن گلاب ہے وما علینا.